بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے ناظرین میں سے ایک نے سوال پوچھا ہے کہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس کا ثواب ہم کتنے لوگوں کو بھیج سکتے ہیں، جبکہ اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ ایصال ثواب کا درست طریقہ کیا ہے اگر والدین کا انتقال ہو چکا ہو اور ایصال ثواب کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہو تو پھر ایصال ثواب کیسے کریں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ اگر نوافل نماز کی نیت کی تو اللہ کے واسطے کر کے پڑھیں، لیکن اس کے بعد کیا ان نوافل کا ثواب اپنے مرحوم والدین کی روح کو پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ محترم ناظرین، ایصال ثواب کے حوالے سے انتہائی اہم سوالات ہیں اور ان کے جوابات اسی ویڈیو میں فراہم کیے جائیں گے، لہٰذا کوشش کریں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ سب سے پہلے اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ پڑھا جانے والا قرآن کتنے لوگوں کو اس کا ثواب بخش سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے یا جتنے بھی پارے پڑھے جاتے ہیں، یعنی 1 پارہ 2 پارے یا 10 پارے جتنے بھی آپ پڑھتے ہیں، ان کا ثواب کتنے لوگوں کو ایصال کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے مکمل قرآن شریف ختم کیا ہے یا اس کے چند پارے تلاوت کیے ہیں تو جتنا بھی آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو ایصال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج یا مسئلہ نہیں ہے۔ جبکہ اس حوالے سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم اس ایصال ثواب کو صرف چند مخصوص لوگوں تک ہی پہنچا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ میں نے اپنے دادا یا نانا کے لیے پڑھا ہے یا اپنی والدہ یا والد کے لیے پڑھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے یا پڑھنے کے بعد اس طرح سے نیت کریں کہ میں اس قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب سب سے پہلے اپنے آقا سید المرسلین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفۃً محبتاً عقیدتاً اور نذرانۃً پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی تمام امت کے افراد جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی روحوں کو پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اے رب کریم قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ اپنے کسی خاص عزیز و اقارب کو اس کا ثواب پیش کرنا چاہتے ہیں تو جتنے لوگوں کو بھی اس کا ثواب بخشنا چاہتے ہیں بخش سکتے ہیں۔ جان لیجئے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے مخصوص لوگوں کو ہی اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں جبکہ دوسروں کو نہیں کر سکتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ جتنے بھی زیادہ لوگوں کو ثواب ایصال کریں گے، قوی امید ہے اور یقین ہے کہ اللہ پاک سب لوگوں کو برابر برابر ثواب مرحمت فرما دیں گے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب ضرور ملے گا، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ نے دوسروں کو ثواب بخش دیا تو آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا یا آپ کے ثواب میں کوئی کمی آ جائے گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک پڑھنے کا آپ کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا، اور پوری امت کے افراد جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ جل شانہ اپنی شایان شان ان کو بھی برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو بھیج سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج یا تخصیص بالکل بھی نہیں کی جائے گی۔ آئیے اب دوسرے سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے، ثواب بخشنے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایصال کا لفظی مطلب ہے پہنچانا اور ثواب کا مطلب ہے اجر، یعنی آپ نے جو بھی نیکی کا عمل کیا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، ذکر و اذکار کیے ہیں، حج کیا ہے یا پھر نفل نماز پڑھی ہے تو اس کا ثواب آپ کو تو مل گیا، اب وہی ثواب آپ اپنے مرحومین کو بھی ثواب کی نیت سے ایصال کر سکتے ہیں، یعنی اس کا ثواب انہیں بھیج سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اللہ کی راہ میں کچھ پیسے صدقہ کیے ہیں، ان کا ثواب آپ کو مل گیا، یا پھر آپ نے گھر میں بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کیے ہیں، درود شریف پڑھا ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے، کسی غریب کو کپڑے لے کر دیے ہیں، کسی غریب کی کسی بھی طرح سے مدد کی ہے، یا پھر کہیں صدقہ جاریہ کی نیت سے
پانی کی ٹینکی یا موٹر لگوا دی، مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ دے دیا، یا پھر کوئی بھی نیک کام آپ نے کیا ہے تو اس کا ثواب سب سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ اب اسی ثواب کے لیے آپ یوں نیت کر لیں کہ اے اللہ، میں نے جو کچھ بھی ذکر کیا یا غریبوں مساکین وغیرہ کی مدد کی تو اس کا ثواب میں اپنے مرحوم والد والدہ یا پھر اگر دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو بولیے کہ والدین کو ایصال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس ثواب کا بدلہ انہیں بھی اپنے کرم سے عطا فرما دے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز صدقہ کی ہے تو اس کا ثواب اپنے مرحوم والدین، عزیز و اقارب یا پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی امت اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے تمام کی روحوں کو بخشتا ہوں یا بخشتی ہوں، اور جان لیجئے کہ آپ کے لیے ان نیکیوں کا ثواب مرحومین کی روحوں کو بھیجنے کی نیت کر لینا ہی کافی ہے۔ لہٰذا ایصال ثواب کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو نیت کر لیں کہ میں اس کا ثواب فلاں فلاں مرحومین کو پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو ثواب ان تک پہنچ جائے گا۔ آئیے اب تیسرے سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا نفل نماز کا ثواب اپنے مرحومین کو بخش سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جان لیجئے کہ جو بھی نفلی اعمال ہیں، یعنی کہ نفلی نماز ہے، نفلی روزہ ہے یا نفلی حج عمرہ وغیرہ، یعنی آپ پر جو حج فرض تھا وہ تو آپ نے ادا کر لیا، اس کے بعد جب آپ نفلی حج کریں گے یا کوئی بھی نفلی عبادت کریں گے تو اس کا ثواب بھی اپنے مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ایسا کرنا بالکل جائز ہے اور اللہ رب العزت انہیں اس ثواب کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا ہی ان مرحومین تک بھی پہنچے گا اور ان کے درجات میں بلندی کا سبب بنے گا۔ یعنی جب آپ کسی عمل کا ثواب مرحومین کو ایصال کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو ثواب نہیں پہنچے گا یا پھر آپ کے ثواب میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کے مرحومین والدین، عزیز و اقارب جن کو بھی آپ نے ثواب ایصال کیا ہے اللہ پاک اس کا بدلہ انہیں بھی عطا فرمائے گا۔ اب نفل نماز کا ثواب ایصال کرنے کی نیت بھی سماعت فرما لیجئے۔ جب بھی آپ نفل نماز کا ثواب مرحومین کو ایصال کرنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں تو یوں نیت کریں، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت نفل نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے ہدیہ برائے فلاں مرحومین، منہ میرا خانہ کعبہ کی جانب، اور پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز شروع کر لیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ضرور ایصال کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو بھی اس کا پورا اجر و ثواب حاصل ہوگا اور آپ کے مرحومین بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ اللہ پاک ان کے گناہوں کو مٹاتا چلا جائے گا اور ان کے درجات میں بلندی ہوتی چلی جائے گی، اور اللہ پاک انہیں اپنی رحمت سے ان نیک اعمال کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ کوشش کریں کہ جب بھی ایصال ثواب کریں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے ایصال کریں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت علماء کرام نے بیان کی ہے۔ ایک واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو کئی انبیاء کرام سے ملاقات بھی فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ زمین پر نیچے جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام بھیجیے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوری امت کو سلام بھیجنے کا عمل اتنا پسند آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لیے درود پاک پڑھنے کا حکم فرمایا تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کے لیے بھی درود پڑھنا لازم فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ درود ابراہیمی میں ہم تمام مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ پس علماء کرام نے اسی بات کو دلیل بنا کر فرمایا کہ جب بھی ایصال ثواب کریں تو پوری امت کو کریں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں
صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں درود مختصر صلی اللہ علی محمد ضرور ٹائپ کریں۔